کتاب الجنائز، بیماری نعمت ہے۔ بیماری بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کے فائدے بے شمار ہیں۔ اگرچہ آدمی کو دیکھنے میں اس سے تکلیف پہنچتی، مگر دراصل راحت و آرام کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہاتھ آتا ہے۔ یہ ظاہری بدنی بیماری جس آدمی کو بیماری اور مصیبت سمجھتا ہے، حقیقت میں روحانی بیماریوں کا ایک زبردست علاج ہے۔ حقیقی اصلی بیماری تو روحانی بیماریاں ہیں کہ یہ البتہ بہت خوف کی چیز ہے اور اسی کو مرض مہلک سمجھنا چاہیے تو یہ کہ بیماری اور مصیبت کو بھی آدمی نعمت کی طرح خوشی خوشی قبول کرے، نہیں تو کم سے کم اتنا تو ضروری ہے کہ صبر و استقلال سے کام لے اور گھبراہٹ اور بے صبری کر کے ملتے ہوئے ثواب کو ہاتھ سے نہ کھوئے کہ بے صبری سے آئی ہوئی مصیبت جاتی نہ رہے گی، پھر اس سے بڑے ثواب سے محرومی دوسری مصیبت ہے۔ بہت سے نادان بیماری میں نہایت بیجا کلمہ بول اٹھتے ہیں، بلکہ بعض کفر تک پہنچ جاتے ہیں، معاذ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظلم کی نسبت کر دیتے ہیں۔ خدا کی طرف ظلم کی نسبت کرنا کفر ہے۔ یہ بالکل ہی دنیا آخرت کے نقصان والے بن جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان کو جو تکلیف وہم و حزن، اذیت و غم پہنچے، یہاں تک کہ کانٹا جو اس کو چبھے، اللہ اس کے سبب سے اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اور فرمایا جا گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو جو تکلیف پہنچتی، بیماری ہو یا اس کے سوا کچھ اور، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بندہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی مرتبہ مقرر ہوتا ہے، اور بندہ اعمال کے سبب سے اس رتبہ کو نہ پہنچا تو بدن یا مال یا اولاد میں اس کو آزماتا ہے، پھر اسے صبر دیتا ہے یہاں تک کہ اسے اس رتبہ کو پہنچا دیتا ہے جو اس کے لیے اللہ کے علم میں ہے۔ اور فرمایا کہ جب قیامت کے دن ثواب دیا جائے گا تو عافیت یعنی آرام والے تمنا کریں گے کاش دنیا میں قینچیوں سے ان کی کھالیں کاٹی جاتی۔ بیمار کو دیکھنے کے لیے جانا، مریض کی عادت کو جانا سنت ہے۔ حدیثوں میں اس کی بہت فضیلت آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی عادت کو گیا تو واپس آنے تک برابر جنت کے پھول چننے میں رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جب کسی مریض کی عادت کو جاتے تو یہ فرماتے لا باس طہور انشاء اللہ تعالی، یعنی کوئی حرج کی بات نہیں، انشاء اللہ تعالی یہ مرض گناہوں سے پاک کرنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو بیمار کے پاس جائے تو اس سے کہے کہ تیرے لیے دعا کرے کہ بیمار کی دعا فرشتوں کی دعا کے مثل ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کی عادت کو جائے تو 7 بار یہ دعا پڑھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش الکریم ان یشفیک، 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 اسأل اللہ العظیم رب العرش الکریم ان یشفیک۔ اگر موت نہیں آئی ہے تو اسے شفا ہو جائے گی یہ دعا پڑھنے سے۔ اگر معلوم ہے کہ عیادت کو جاؤں گا تو مریض کو پسند نہ ہوگا تو ایسی حالت میں عیادت نہ کرے۔ اگر عیادت کو گیا اور مرض کی سختی دیکھی تو مریض کے سامنے یہ ظاہر نہ کرے کہ تمہاری حالت خراب ہے، اور نہ سر ہلائے جس سے حالت کا خراب ہونا سمجھا جاتا ہے۔ مریض کے سامنے ایسی باتیں کرنی چاہیے جو اس کے دل کو بھلی معلوم ہو، اس کی مزاج پرسی کرے، اس کے سر پر ہاتھ نہ رکھے مگر جبکہ وہ خود اس کی خواہش کرے۔ فاسق کی عیادت بھی جائز ہے۔ فاسق یعنی گنہگار جب بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت بھی کرنا چاہیے۔ فاسق کی عیادت بھی جائز ہے کیونکہ عیادت حقوق اسلام سے ہے، فاسق بھی مسلم ہے۔ یہودی یا نصرانی اگر ذمی ہو تو اس کی عیادت بھی جائز ہے۔ مجوسی کی عیادت کو جائے یا نہ جائے اس میں علماء کو اختلاف ہے، یعنی جب کہ ذمی ہو۔ ہنود مجوسی کے حکم میں ہے، ان کے احکام وہی ہیں جو مجوسیوں کے لیے ہیں، اہل کتاب جیسے ان کے احکام نہیں۔ ہندوستان کے یہودی، نصرانی، مجوسی، بت پرست، ان میں کوئی بھی ذمی نہیں۔ آخر ایک دن دنیا چھوٹتی ہے، موت آتی ہے، جب یہاں سے جانا ہی ہے تو وہاں کی تیاری کرنی چاہیے جہاں ہمیشہ رہنا، اور اس وقت کو ہمیشہ دھیان میں رکھنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر بلکہ راہ چلتا، یعنی مسافر جس طرح ایک اجنبی شخص ہوتا ہے اور راہگیر راستہ کے کھیل تماشوں میں نہیں لگتا کہ راہ کھوٹی ہوگی اور منزل مقصود تک نہ پہنچ پائے گا، اسی طرح مسلمان کو چاہیے کہ دنیا میں نہ پھنسے اور نہ ایسے تعلقات پیدا کرے کہ اصلی مقصد کے حاصل کرنے میں آڑے آئیں، اور موت کو کثرت سے یاد کرے کہ موت کی یاد دنیاوی تعلقات کی جڑ کاٹتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے اکثروا ذکرہا
ضم لذات الموت، یعنی لذتوں کو کاٹنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو، مگر کسی مصیبت پر موت کی آرزو نہ کرے کہ اس کی ممانعت آئی ہے اور ناچار کرنی ہی ہے تو یوں کہے الہی مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے خیر ہو، اور موت دے جب موت میرے لیے بہتر ہو۔ اور مسلمان کو چاہیے کہ اللہ سے نیک گمان رکھے، اس کی رحمت کا امیدوار رہے۔ حدیث میں فرمایا کوئی نہ مرے مگر اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ سے نیک گمان رکھتا ہو۔ ارشاد الہی ہے انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان رکھتا ہے میں اسی طرح اس کے ساتھ پیش آتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک جوان کے پاس تشریف لے گئے اور وہ جوان مرنے کے قریب تھا۔ حضور نے فرمایا تم اپنے کو کس حال میں پا رہے ہو؟ عرض کیا رسول اللہ، اللہ سے امید ہے اور اپنے گناہوں سے ڈر۔ حضور نے فرمایا یہ دونوں یعنی امید اور ڈر اس موقع پر جس بندے کے دل میں ہوں گے اللہ اسے وہ دے گا جس کی امید رکھتا ہے اور اس سے امن میں رکھے گا جس سے ڈرتا ہے۔ روح قبض ہونے کا وقت بہت سخت وقت ہے، اسی پر سارے عمل کا دار و مدار ہے۔ ایمان کے تمام اخروی نتائج اسی پر ہیں، اعتبار خاتمہ ہی کا ہے، اور شیطان لعین ایمان لینے کی فکر میں ہے، جس کو اللہ تعالیٰ اس کے مکر سے بچائے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، وہ مراد کو پہنچا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا آخر کلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوا یعنی کلمہ طیبہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہوا۔ جب موت کا وقت قریب آئے اور نشانیاں پائی جائیں تو سنت یہ کہ داہنی کروٹ پر لٹا کر قبلہ کی طرف منہ کر دیں، اور یہ بھی جائز ہے کہ چت لٹائیں اور قبلہ کو پاؤں کریں کہ یوں بھی قبلہ کو منہ ہو جائے گا، مگر اس صورت میں سر کو قدرے اونچا رکھیں اور قبلہ کو منہ کرنا دشوار ہو کہ اس کو تکلیف ہوتی ہو تو جس حالت پر ہے چھوڑ دیں۔ جاکنی کے حالت میں جب تک روح گلے کو نہ آئی اسے تلقین کریں، یعنی اس کے پاس بلند آواز سے پڑھیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، مگر اسے اس کے کہنے کا حکم نہ دیں۔ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو تلقین موقوف کر دیں، ہاں اگر کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے کوئی بات کی تو پھر تلقین کریں کہ اس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو۔ تلقین کرنے والا کوئی نیک شخص ہو، ایسا نہ ہو جس کو اس کے مرنے کی خوشی اور اس کے پاس اس وقت نیک اور پرہیزگار لوگوں کا ہونا بہت اچھی بات ہے، اور اس وقت وہاں سورہ یاسین شریف کی تلاوت اور خوشبو ہونا مستحب ہے، جیسے لوبان یا اگربتیاں سلگا دیں۔ موت کے وقت حیض و نفاس والی عورتیں اس کے پاس حاضر ہو سکتی ہیں، مگر جس کا حیض و نفاس منقطع ہو گیا اور ابھی غسل نہیں کیا اسے اور جنب کو نہیں آنا چاہیے، اور کوشش کرے کہ مکان میں کوئی تصویر یا کتا نہ ہو، تصویر یعنی کسی جاندار چیز کا فوٹو نہ ہو یا کتا نہ ہو، اگر یہ چیزیں ہوں تو فوراً نکال دی جائیں کہ جہاں یہ ہوتی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اس کی نزع کے وقت اپنے اور اس کے لیے دعائے خیر کرتے رہیں، کوئی برا کلمہ زبان سے نہ نکالیں، اس وقت جو کچھ کہا جاتا ہے فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ نزع میں سختی دیکھیں تو سورہ یاسین و سورہ رعد پڑھیں۔ مرتے وقت معاذ اللہ اس کی زبان سے کلمہ کفر نکلا تو کفر کا حکم نہ دیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ موت کی تکلیف کی وجہ سے عقل جاتی رہی ہو اور بے ہوشی میں یہ کلمہ نکل گیا، اور بہت ممکن ہے کہ اس کی پوری بات سمجھ میں نہ آئی کہ ایسی سختی کی حالت میں آدمی پوری بات صاف طور پر ادا کرے، مشکل ہوتا ہے۔ جب روح نکل جائے تو ایک چوڑی پٹی جبڑے کے نیچے سے سر پر لے جا کر گرہ دے دے، یعنی گانٹھ باندھ دے، منہ کھلا نہ رہے، اور آنکھیں بند کر دی جائیں اور انگلیاں اور ہاتھ پاؤں سیدھے کر دیے جائیں۔ یہ کام اس کے گھر والوں میں جو زیادہ نرمی کے ساتھ کر سکتا ہو، باپ یا بیٹا، وہ کرے۔ آنکھیں بند کرتے وقت یہ دعا پڑھیں بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہم یسر علیہ امرہ وسہل علیہ ما بعدہ واسعدہ بلقائک واجعل ما خرج الیہ خیرا مما خرج عنہ۔ مردہ کے پیٹ پر لوہا یا گیلی مٹی یا اور کوئی بھاری چیز رکھ دیں کہ پیٹ پھول نہ جائے، مگر ضرورت سے زیادہ بھاری نہ ہو کہ تکلیف کا باعث ہو۔ میت کے سارے بدن کو کسی کپڑے سے چھپا دیں اور اس کو چارپائی یا تخت وغیرہ کسی اونچی جگہ پر رکھیں کہ زمین کی سیل نہ پہنچے۔ غسل و کفن دفن میں جلدی چاہیے، حدیث میں اس کی بہت تاکید آئی ہے۔ میت کے ذمہ قرض یا جس قسم کے دین ہوں جلد سے جلد ادا کر دیں کہ حدیث میں ہے میت اپنے دین میں مقید ہے۔ ایک روایت میں کہ اس کی روح معلق رہتی، لٹکی رہتی جب تک دین نہ ادا کیا جائے، یعنی دین کا مطلب کسی سے قرض لیا ہو اور وہ قرض اس قرض دار کو واپس نہ کیا جائے۔ عورت مر گئی اور اس کے پیٹ میں بچہ حرکت کر رہا ہے تو بائیں جانب سے پیٹ چاک کر کے بچہ نکالا جائے،
عورت زندہ ہے اور اس کے پیٹ میں بچہ مر گیا اور عورت کی جان پر بنی ہے تو بچہ کاٹ کر نکالا جائے، اور بچہ بھی زندہ ہو تو کیسی تکلیف ہو، بچہ کاٹ کر نکالا جائز نہیں۔ میت کو نہلانا فرض کفایہ ہے۔ بعض لوگوں نے غسل دے دیا تو سب سے ساقط ہو گیا۔ نہلانے کا طریقہ یہ کہ جس چارپائی یا تخت یا تختہ پر نہلانے کا ارادہ ہو اس کو 3 یا 5 یا 7 بار دھونی دیں، یعنی جس چیز میں خوشبو سلگتی ہو اسے اتنی بار چارپائی وغیرہ کے گرد پھرائیں، اس پر میت کو لٹا کر ناف سے گھٹنے تک کسی کپڑے سے چھپا دیں۔ پھر نہلانے والا اپنے ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کر پہلے استنجا کرائے، پھر نماز کے جیسا وضو کرائے، یعنی منہ اور پھر کوہنیوں سمیت ہاتھ دھوئیں، پھر سر کا مسح کریں، پھر پاؤں دھوئیں، مگر میت کے وضو میں گھٹنوں تک پہلے ہاتھ دھونا اور کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا نہیں ہے۔ ہاں کوئی کپڑا یا روئی کی پھروری بھگو کر دانتوں مسوڑوں اور ہونٹوں نتنوں پر پھیر دیں، پھر سر اور داڑھی کے بال ہوں تو گل خیرو سے دھوئیں، یہ نہ ہو تو پاک صابن اسلامی کارخانے کا بنا ہوا یا بیسن یا کسی اور چیز سے دھوئیں، نہیں تو خالی پانی بھی کافی ہے۔ پھر بائیں کروٹ پر لٹا کر سر سے پاؤں تک بیری کا پانی بہائیں کہ تختہ تک پہنچ جائے، پھر داہنی کروٹ پر لٹا کر یوں ہی کریں، اور بیری کے پتے کا جوش دیا ہوا پانی نہ ہو تو خالص پانی نیم گرم کافی ہے۔ پھر ٹیک لگا کر بیٹھائیں اور نرمی کے ساتھ نیچے کو پیٹ پر ہاتھ پھیریں، اگر کچھ نکلے تو دھو ڈالیں۔ وضو و غسل دوبارہ نہ کرائیں، پھر آخر میں سر سے پاؤں تک کافور کا پانی بہائیں، پھر اس کے بدن کو کسی کپڑے سے دھیرے دھیرے پوچھ دیں۔ ایک بار سارے بدن پر پانی بہانا فرض ہے اور 3 مرتبہ سنت ہے۔ جہاں غسل دیں مستحب ہے کہ پردہ کر لیں، سوا نہلانے والوں مددگاروں کے دوسرا نہ دیکھیں۔ نہلاتے وقت چاہے اس طرح لٹائیں جیسے قبر میں رکھتے ہیں، یا قبلہ کی طرف پاؤں کر کے، یا جو آسان ہو کریں۔ مرد کو مرد نہلائے، عورت کو عورت۔ مردہ اگر چھوٹا لڑکا ہے تو اسے عورت بھی نہلا سکتی ہے، اور چھوٹی لڑکی کو مرد بھی نہلا سکتا ہے۔ چھوٹے سے مراد یہ کہ حد شہوت کو نہ پہنچے ہوں۔ شہوت کہتے ہیں لڑکوں، حد شہوت لڑکوں میں یہ ہے کہ اس کا دل عورتوں کی طرف رغبت کرے، اور لڑکی میں حد شہوت یہ کہ اسے دیکھ کر مرد کو اس کی طرف میلان پیدا ہو۔ اس کا اندازہ لڑکے میں 12 سال ہے اور لڑکی میں 9 برس ہے۔ عورت مر جائے تو شوہر نہ اسے نہلا سکتا ہے نہ چھو سکتا، اور دیکھنے کی ممانعت نہیں۔ شوہر عورت کے جنازہ کو کندھا دے سکتا ہے، قبر میں اتار سکتا ہے، منہ بھی دے سکتا ہے، البتہ نہلانا اور بلا حائل بدن کو ہاتھ لگانا منع ہے۔ مرد کا انتقال ہوا اور وہاں نہ کوئی مرد ہے نہ اس کی بیوی، تو جو عورت وہاں موجود ہے اسے تیمم کرائے، پھر اگر عورت محرم ہے یا اس کی باندھی تو تیمم میں ہاتھ پر کپڑا لپیٹنے کی حاجت نہیں، اور اجنبی ہو تو کپڑا لپیٹ کر تیمم کرائے۔ ایسی جگہ مرا کی پانی وہاں نہیں ملتا تو تیمم کرائے اور نماز جنازہ پڑھیں، اور نماز کے بعد اگر دفن سے پہلے پانی مل جائے تو نہلا کر نماز پھر سے پڑھیں۔ کافر مردے کے لیے غسل و کفن دفن نہیں بلکہ ایک چیتڑے میں لپیٹ کر تنگ گڑھے میں داب دیں، یہ بھی جب کریں کہ اس کا کوئی ہم مذہب نہ ہو یا اسے لے نہ جائے، ورنہ مسلمان ہاتھ نہ لگائیں نہ اس کے جنازے میں جائیں۔ میت کے دونوں ہاتھ کروٹوں میں رکھیں، سینہ پر نہ رکھیں، سینے پر رکھنا کافروں کا طریقہ ہے۔ بعض جگہ ناف کے نیچے اس طرح رکھتے ہیں جیسے نماز کے قیام میں بھی یہ نہ کریں۔ میت کے غسل کے لیے کورے گھڑے بندھنے کی ضرورت نہیں، گھر کے استعمالی برتن سے بھی غسل دے سکتے ہیں۔ بعض لوگ یہ جو جہالت کرتے ہیں کہ غسل کے بعد ان گھڑوں بدنوں کو توڑ ڈالتے ہیں، ناجائز و حرام ہے۔ مال برباد کرنا، غریبوں کو دے دیں یا اپنے کام میں لائیں، اگر نجس ہو گئے تو پاک کر لیں۔ اگر یہ خیال کریں کہ گھر میں رکھنا نحوست ہے تو یہ نری نادانی اور جہالت ہے۔ بعض لوگ گھڑے کا پانی پھینک دیتے ہیں، یہ بھی حرام ہے۔ میت کو کفن دینا فرض کفایہ ہے۔ کفن کے 3 درجے ہیں، نمبر 1 ضرورت، نمبر 2 کفایت، نمبر 3 سنت۔ مرد کے لیے کفن سنت 3 کپڑے ہیں، لفافہ، ازار، قمیص، اور عورت کے لیے کفن سنت 5 کپڑے ہیں، لفافہ، ازار، قمیص، اوڑھنی، سینہ بند۔ کفن کفایت، مرد کے لیے 2 کپڑے ہیں، لفافہ، ازار، عورت کے لیے کفن کفایت 3 کپڑے ہیں، لفافہ، ازار، اوڑھنی، یا لفافہ، قمیص، اوڑھنی۔ کفن ضرورت مرد و عورت دونوں کے لیے جو میسر آئے، اور کم سے کم اتنا تو ہو کہ سارا بدن ڈھک جائے۔ لفافہ یعنی چادر ایسی ہونی چاہیے کہ میت کے قد سے اتنی زیادہ ہو کہ دونوں طرف باندھ سکیں۔ ازار یعنی تہبند، چوٹی سے قدم تک ہو، یعنی لفافہ سے اتنا چھوٹا ہو جو باندھنے کے لیے لفافہ میں زیادہ تھا۔ اور قمیض جس کو کفنی کہتے ہیں، گردن سے گھٹنوں کے نیچے تک کی ہو، اور کفنی آگے پیچھے دونوں طرف برابر ہو۔ جاہلوں میں جو رواج پیچھے کم رکھتے ہیں یہ غلط ہے۔ چاک اور آستین کفنی میں نہ ہو۔ مرد اور عورت کی کفنی میں فرق ہے، مرد کی کفنی موڈھے پر چیریں، عورت کے لیے سینہ کی طرف،
اوڑھنی 3 ہاتھ کی ہونی چاہیے یعنی 1.5 گز کی، سینہ بند پستان سے ناف تک ہو، اور بہتر یہ کہ ران تک ہو۔ بلا ضرورت کفن کفایت سے کم کرنا ناجائز و مکروہ۔ کفن ضرورت کے ہوتے ہوئے کفن مسنون کے لیے سوال کرنا جائز نہیں، بلا ضرورت سوال ناجائز ہے، اور یہاں ضرورت نہیں، البتہ اگر کفن ضرورت میسر نہ ہو تو ضرورت بھر کے لیے سوال کریں، زیادہ کے لیے نہیں۔ اگر بغیر مانگے مسلمان خود کفن پورا کر دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پورا ثواب پائیں گے۔ کفن اچھا ہونا چاہیے، یعنی مرد عید جو جمعہ کے لیے جیسا کپڑا پہنتا تھا، عورت جیسے کپڑے پہن کر میکے جاتی تھی اس قیمت کا ہونا چاہیے۔ حدیث شریف میں مردوں کو اچھا کفن دو کہ وہ آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور اچھے کفن سے تفاخر کرتے ہیں، یعنی خوش ہوتے ہیں۔ سفید کفن بہتر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مردے سفید کپڑوں میں کفناؤ۔ کسم یا زعفران کا رنگا ہوا یا ریشم کا کفن مرد کے لیے منع ہے اور عورت کے لیے جائز ہے، یعنی جو کپڑا زندگی میں پہن سکتا ہے اس کا کفن دیا جا سکتا ہے، اور جس کا پہننا زندگی میں ناجائز اس کا کفن بھی ناجائز۔ کفن پرانے کپڑے کا بھی دے سکتے ہیں۔ 9 برس یا اس سے زیادہ عمر کی لڑکی کو عورت کے برابر پورا کفن دیا جائے، اور 12 برس یا اس سے زیادہ عمر کے لڑکے کو مرد کے برابر کفن دیں، اور 9 برس سے چھوٹی لڑکی کو 2 کپڑا اور 12 برس سے چھوٹے لڑکے کو 1 کپڑا بھی دے سکتے ہیں، اور لڑکے کو بھی 2 کپڑے دیے جائیں تو اچھا، بہتر یہ کہ دونوں کو پورا کفن دیں چاہے ایک ہی دن کا بچہ ہو۔ میت نے اگر کچھ مال چھوڑا تو کفن اسی کے مال سے ہونا چاہیے۔ دین، وصیت، میراث ان سب پر کفن مقدم ہے، یعنی میت کے مال سے پہلے کفن دیا جائے گا، پھر باقی سے قرض ادا کیا جائے گا، پھر جو باقی بچے گا اس کے تہائی سے وصیت پوری کی جائے گی، پھر باقی سے وارثوں کو ملے گا۔ میت نے مال نہ چھوڑا تو کفن اس کے ذمہ ہے جس کے ذمہ زندگی میں نفقہ، ضروری روٹی کپڑے کا خرچ تھا، اور اگر کوئی ایسا نہیں جس پر نفقہ واجب ہوتا ہے یا ہے مگر نادار ہے تو بیت المال سے دیا جائے، اور بیت المال بھی وہاں نہ ہو جیسے یہاں ہندوستان میں تو وہاں کے مسلمانوں پر کفن دینا فرض ہے۔ اگر معلوم تھا اور نہ دیا تو سب گنہگار ہوں گے، اگر ان لوگوں کے پاس بھی نہیں تو 1 کپڑے کے برابر اور لوگوں سے سوال کر لیں۔ عورت نے اگرچہ مال چھوڑا لیکن اس کا کفن شوہر کے ذمہ ہے، بشرطے کہ موت کے وقت کوئی ایسی بات نہ پائی گئی ہو جس سے عورت کا نفقہ شوہر پر سے ساقط ہو جاتا ہے، اور اگر شوہر مرا اور اس کی عورت مالدار ہے جب بھی عورت پر کفن واجب نہیں۔ یہ جو کہا گیا کہ فلاں پر کفن واجب ہے اس سے مراد کفن شرعی ہے، یوں ہی باقی سب سامان تجہیز جیسے خوشبو، غسال اور لے جانے والوں کی جرت، دفن کے مصارف سب میں شرعی مقدار مراد ہے۔ باقی اور باتیں جو میت کے مال سے کی گئی ہیں اگر وارث بالغ ہوں اور سب وارثوں نے اجازت بھی دے دی ہو تو جائز، ورنہ خرچ کرنے والے کے ذمہ ہے۔ کفن پہنانے کا طریقہ یہ ہے کہ میت کو غسل دینے کے بعد بدن کسی پاک کپڑے سے آہستہ پوچھ لیں تاکہ کفن سر نہ ہو، اور کفن 1 یا 3 یا 5 یا 7 بار دھونی دے لیں، اس سے زیادہ نہیں۔ پھر کفن یوں بچھائیں کہ پہلے بڑی چادر، پھر تہبند، پھر کفنی، پھر میت کو اس پر لٹا اور کفنی پہنا اور داڑھی اور تمام بدن پر خوشبو ملیں، مواضع سجود یعنی ماتھے، ناک، ہاتھ، گھٹنے، قدم پر کافور لگائیں، پھر ازار یعنی تہبند لپیٹیں، پہلے بائیں طرف سے پھر داہنی طرف سے، پھر لفافہ لپیٹیں، پہلے بائیں طرف سے پھر داہنی طرف سے، تاکہ داہنا اوپر رہے اور سر اور پاؤں کی طرف باندھ دیں، اڑنے کا ڈر نہ رہے۔ عورت کو کفنی پہنا کر اس کے بال کے 2 حصے کر کے کفنی کے اوپر سینے پہ ڈال دیں، اور اوڑھنی آدھی پیٹھ کے نیچے سے بچھا کر سر پر لا کر منہ پر مثل نقاب کے ڈال دیں، سینے پر رہے۔ اس کی لمبائی آدھی پیٹھ سے سینہ تک ہے اور چوڑائی 1 کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہے، اور یہ جو لوگ کیا کرتے ہیں کہ زندگی کی طرح اڑھاتے ہیں یہ محض بیجا اور خلاف سنت ہے۔ پھر بدستور ازار و لفافہ لپیٹیں، پھر سب کے اوپر سینہ بند پستان کے اوپر سے ران تک لا کر باندھ دیں۔ جنازہ کو کندھا دینا عبادت ہے، ہر شخص کو چاہیے کہ عبادت میں کوتاہی نہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ کا جنازہ اٹھایا۔ سنت یہ کہ ایک کے بعد دیگرے چاروں پایوں کو کندھا دے، ہر بار 10 قدم چلے، اور پوری سنت یہ کہ پہلے دائیں سرہانے کو کندھا دے، پھر دائیں پائتی، پھر بائیں سرہانے، پھر بائیں پائتی، اور 10 قدم چلے تو کل 40 قدم ہوئے۔ حدیث میں جو 40 قدم جنازہ لے چلے اس کے 40 کبیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور جو جنازہ کے چاروں پایوں کو کندھا دے اللہ اس کی حتمی مغفرت فرما دے گا۔ جنازہ لے چلنے میں چارپائی کو ہاتھ سے پکڑ کر موڈھے پر رکھے اسباب کی طرح گردن یا پیٹھ پر لادنا مکروہ ہے۔ چوپایا پر بھی جنازہ لادنا مکروہ ہے۔ چھوٹے بچے کو اگر ایک آدمی ہاتھ پر اٹھا لے چلے تو حرج نہیں، لوگ ہاتھوں ہاتھ ایک کے بعد دوسرا لیتا رہے۔ جنازہ معتدل تیزی سے لے جائیں مگر نہ اس طرح کی میت کو جھٹکا لگے۔ ساتھ جانے والوں کے لیے افضل یہ کہ جنازہ کے پیچھے چلیں، داہنے بائیں نہ چلیں۔ اگر کوئی آگے چلے تو اسے چاہیے کہ اتنی دور رہے کہ ساتھیوں میں نہ گنا جائے، اور سب کے سب آگے ہوں تو مکروہ ہے۔
جنازہ کے ساتھ پیدل چلنا افضل ہے، اور سواری پر ہو تو آگے چلنا مکروہ، اور آگے ہو تو جنازہ سے دور رہیں۔ جنازہ لے چلنے میں سرہانہ آگے ہونا چاہیے۔ جنازہ کے ساتھ آگ لے جانا منع ہے۔ میت اگر پڑوسی یا رشتہ دار ہو یا کوئی نیک شخص ہو تو اس کے جنازہ کے ساتھ جانا نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ جو شخص جنازہ کے ساتھ ہو اسے بغیر نماز پڑھے واپس نہیں ہونا چاہیے، اور نماز کے بعد اولیاء میت سے اجازت لے کر واپس ہو سکتا ہے، اور دفن کے بعد اجازت کی ضرورت نہیں۔ جنازہ کے ساتھ چلنے والوں کو دنیا کی باتیں کرنا ہنسنا منع ہے۔ جنازہ کی نماز فرض کفایہ ہے، ایک نے بھی پڑھ لی تو سب بری ذمہ ہو گئے، ورنہ جس کو خبر پہنچی تھی اور نہ پڑھی گنہگار ہوا۔ اس کی فرضیت کا جو انکار کرے گا کافر ہے۔ اس کے لیے جماعت شرط نہیں، ایک شخص بھی پڑھ لے فرض ادا ہوگا۔ نماز جنازے کا طریقہ ہے کہ نماز جنازہ کی نیت کر کے کان تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ نیچے لا اور ناف کے نیچے حسب دستور باندھ لے، اور ثنا پڑھے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ پھر بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہے اور درود شریف پڑھے، بہتر وہی درود ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، اگر کوئی دوسرا درود پڑھا جب بھی حرج نہیں۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر اپنے اور میت کے لیے اور تمام مومنین مومنات کے لیے دعا پڑھے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وصغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ پھر اللہ اکبر کہہ کے سلام پھیر دیں۔ جس کو یہ دعا یاد نہ ہو اور کہے دعائے معصورہ پڑھ لے، جیسے اللہم اغفر لی ولوالدی ولمن تولد ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات احیاء منہم والاموات انک مجیب الدعوات برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نماز جنازہ کی چاروں تکبیروں میں سے صرف پہلی تکبیر پر ہاتھ اٹھائیں، باقی میں نہیں، اور چوتھی تکبیر کہتے ہی بلا کچھ پڑھے ہاتھ کھول کر سلام پھیر دیں۔ میت اگر پاگل یا نابالغ ہو تو تیسری تکبیر کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا، اور لڑکی ہو تو اجعلہا اور شافعتا ومشفعا کہیں۔ مجنون سے ایسا پاگل مراد ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے ہی پاگل ہو گیا۔ سلام میں میت اور فرشتوں اور حاضرین نماز کی نیت رہے۔ تکبیر و سلام کو امام جہر کے ساتھ کہے، باقی تمام چیزیں آہستہ پڑھے۔ نماز جنازہ میں رکن یعنی فرض دو ہیں، چاروں تکبیریں اور قیام، اور سنت موقدہ تین چیزیں، اللہ تعالیٰ کی ثنا، درود شریف، میت کے لیے دعا۔ چونکہ قیام فرض ہے لہذا بغیر عذر بیٹھ کر یا سواری پر نماز جنازہ پڑھی تو نہ ہوئی، اور اگر ولی میت یا امام بیمار تھا اس نے پیٹھ بیٹھ کر پڑھائی اور مقتدیوں نے کھڑے ہو کر پڑھی تو نماز ہو گئی۔ جس کی بعض تکبیریں چھوٹ گئی وہ اپنی چھوٹی ہوئی تکبیریں امام کے سلام پھیرنے کے بعد کہے، اور اگر یہ ڈر ہو کہ دعائیں پڑھے گا تو پوری کرنے سے پہلے لوگ میت کو کندھے تک اٹھا لیں گے تو صرف تکبیریں کہہ لے، دعائیں چھوڑ دے۔ جو شخص چوتھی تکبیر کے بعد آیا تو جب تک امام نے سلام نہ پھیرا شامل ہو جائے، اور امام کے سلام کے بعد 3 بار اللہ اکبر کہہ لے۔ جن چیزوں سے تمام نمازیں فاسد ہوتی ہیں نماز جنازہ بھی ان سے ٹوٹ جاتی ہے، سوائے ایک بات کے، عورت مرد کی محاذی ہو جائے تو نماز جنازہ فاسد نہ ہوگی۔ جنازہ کی نماز کی بھی وہی شرطیں جو اور نمازوں کی ہیں، یعنی طہارت، نماز کے بدن کپڑے، نماز کی جگہ کے پاک ہونا، نمازی کا غسل کا ہونا، باوضو ہونا، ستر عورت، قبلہ کو منہ ہونا، نیت۔ البتہ کوئی وقت خاص اس کے لیے معین نہیں ہے۔ تکبیر تحریمہ اس کا رکن ہے، شرط نہیں۔ میت کے لیے شرط ہے کہ اس کو غسل دیا گیا ہو، اور غسل ناممکن ہونے کی صورت میں تیمم کرایا گیا ہو، اور پاک کفن پہنایا گیا ہو اگرچہ بعد میں آلودہ ہو گیا ہو، اور جنازہ سامنے ہو، جنازہ زمین پر رکھا ہو، اگر جانور وغیرہ پر لدا ہو نماز نہ ہوگی۔ ہر مسلمان کی نماز پڑھی جائے اگرچہ وہ کیسا ہی گنہگار و مرتکب کبائر والا ہو، سوائے چند قسم کے گنہگاروں کے ان کی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ باغی جو امام برحق کے خلاف لڑنے کو نکلے اور اسی بغاوت کی حالت میں مارا جائے، ڈاکو ڈاکہ میں مارا گیا، نہ ان کو غسل دیا جائے نہ ان کی نماز پڑھی جائے۔ جس نے کئی آدمیوں کو گلا گھونٹ کر مار ڈالا، جس نے اپنے ماں یا باپ کو مار ڈالا، اس کی بھی نماز نہیں۔ نماز جنازہ میں امامت کا حق بادشاہ اسلام کو ہے، پھر قاضی کو، پھر امام جمعہ کو، پھر امام محلہ کو، پھر ولی کو۔ امام محلہ کا ولی پر مقدم ہونا مستحب ہے، اور یہ بھی جب ہے کہ جب امام محلہ ولی میت سے افضل ہو، نہیں تو ولی افضل ہے۔ ولی سے مراد میت کے عصبہ ہیں، اور نماز پڑھانے میں ولیوں کی وہی ترتیب ہے جو نکاح میں ہے، صرف فرق اتنا ہے کہ نماز جنازہ میں میت کے باپ کو بیٹے پر تقدم اور نکاح میں بیٹے کو باپ پر۔ البتہ اگر باپ عالم نہیں اور بیٹا عالم ہے تو نماز جنازہ میں بھی بیٹا مقدم ہے، اگر عصبہ نہ ہو تو ذوی الارحام و غیروں پر مقدم۔
نماز جنازہ کی صف، بہتر یہ کہ نماز جنازہ میں 3 صف کریں۔ حدیث میں جس کی نماز 3 صفوں میں پڑھی اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ اگر کل 7 ہی آدمی ہو تو ایک امام ہو، 3 پہلی صف میں، دو دوسری صف میں ہوں اور ایک تیسری صف میں۔ مستحب ہے کہ میت کے سینے کے سامنے امام کھڑا اور میت سے دور نہ ہو۔ مسجد میں نماز جنازہ مطلقاً مکروہ تحریمی ہے، چاہے میت مسجد کے اندر ہو یا باہر، یا سب نمازی مسجد میں ہو یا بعض۔ جمعہ کے دن کوئی مرا تو اگر جمعہ سے پہلے تجویز تکفین ہو سکے تو پہلے ہی کر لیں۔ اس خیال سے روک لینا کہ جمعے کے بعد مجمع زیادہ ہوگا مکروہ۔ میت کو بغیر نماز پڑھے دفن کر دیا، مٹی بھی دے دی گئی تو اب اس کی قبر پر نماز پڑھیں جب تک پھٹنے کا گمان نہ ہو۔ اگر مٹی نہ دی گئی تو نکالیں اور نماز پڑھ کر دفن کر دیں۔ مسلمان مرد کا بچہ ہے، مسلمان عورت کا بچہ زندہ پیدا ہوا پھر مر گیا تو اس کو غسل و کفن دیں گے اور اس کی نماز پڑھیں گے۔ اگر مرا ہوا پیدا ہو تو ویسے ہی نہلا کر ایک پاک کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیں گے، اس کے لیے نہ نماز ہے نہ سنت طریقے پر غسل و کفن۔ جو بچہ سر کی جانب سے پیدا ہوا اور سینہ نکلنے تک زندہ رہا پھر مر گیا تو زندہ مانا جائے گا، اور جو پاؤں کی طرف سے پیدا ہوا اور کمر نکلنے تک زندہ رہا پھر مرا تو زندہ مانا جائے گا۔ اگر اتنا نکلنے سے پہلے مر جائے اگرچہ آواز دی ہو مرا سمجھا جائے گا۔ بچہ چاہے زندہ پیدا ہو یا مرا، پورا بنا ہو یا ادھورا، ہر صورت میں اس کا نام رکھا جائے اور قیامت کے دن اس کا حشر ہوگا۔ مسلمان کا بچہ کافرہ سے پیدا ہوا اور وہ اس کی منکوحہ نہ تھی، یعنی وہ بچہ زنا کا ہے، تو اس کی نماز پڑھی جائے۔ میت کو دفن کرنا فرض کفایہ ہے۔ قبر کی لمبائی میت کے قد کے برابر ہو اور چوڑائی آدھے قد کی اور گہرائی کم سے کم آدھے قد کی، اور بہتر یہ کہ گہرائی بھی قد کے برابر ہو۔ متوسط درجہ یہ کہ سینہ تک ہو۔ اس کی گہرائی سے مراد یہ کہ لحد یا صندوق اتنا گہرا ہو، یہ نہیں کہ جہاں سے کھودنے شروع کی ہے وہاں سے آخر تک یہ مقدار ہو۔ قبر 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک لحد یعنی بغلی جو قبلہ کی طرف اندر قبر میں جگہ کھودتے ہیں میت کو رکھنے کے لیے، دوسری صندوقی جو حوض کی طرح بنا کر اس میں میت کو رکھ کر تختے لگاتے ہیں۔ لحد سنت ہے اور یہ نہ بن سکے تو صندوق میں بھی حرج نہیں۔ قبر کے اس حصہ میں جو میت کے جسم کے قریب ہے پکی اینٹ لگانا مکروہ ہے۔ قبر میں چٹائی وغیرہ بچھانا ناجائز ہے، بے سبب مال ضائع کرنا ہے۔ قبر میں اترنے والے 2، 3 یا جتنے آدمیوں کی ضرورت ہو اتریں۔ یہ لوگ نیک اور امین ہوں کہ کوئی بات نامناسب دیکھیں تو لوگوں پر ظاہر نہ کریں اور اچھی دیکھیں تو چرچا کریں۔ جنازہ قبر سے قبلہ کی جانب رکھنا مستحب ہے۔ مردہ قبلہ کی طرف سے قبر میں اتارا جائے، یا یوں نہیں کہ قبر کی پائتی رکھیں اور سر کی طرف سے قبر میں لائیں۔ عورت کا جنازہ اتارنے والے محارم ہوں شرعاً جس سے پردہ نہیں، یہ نہ ہو تو دوسرے رشتہ دار، یہ بھی نہ ہو تو پرہیزگار، غیر کے اتارنے میں حرج نہیں۔ میت کو قبر میں رکھتے وقت یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ میت کو دائنی کروٹ پر لٹائیں اور اس کا منہ قبلہ کریں۔ اگر قبلہ کی طرف منہ کرنا بھول گئے اور تختہ لگانے کے بعد یاد تو تختہ ہٹا کر قبلہ رو کریں۔ اگر مٹی دینے کے بعد یاد آیا تو نہیں، یوں ہی اگر بائیں کروٹ پر رکھا یا جدھر سرہانا ہونا چاہیے ادھر پاؤں کیے تو اگر مٹی دینے کے بعد پہلے یاد آیا تو ٹھیک کر دیں ورنہ نہیں۔ قبر میں رکھنے کے بعد کفن کی بندش کھول دیں کہ اب ضرورت نہیں اور نہ کھولی تو حرج نہیں۔ میت کو لحد میں رکھنے کے بعد لحد کو کچی اینٹوں سے بند کر دیں۔ زمین نرم ہو تو تختے لگانا بھی جائز ہے۔ تختوں کے درمیان جھری رہ گئی ہو تو اسے ڈھیلے وغیرہ سے بند کر دیں۔ صندوق کا بھی یہی حکم ہے۔ عورت کا جنازہ ہو تو قبر میں اتارنے سے تختہ لگانے تک قبر کو کپڑے وغیرہ سے چھپائے رکھیں۔ مرد کی قبر کو دفن کرتے وقت نہ چھپائیں، البتہ اگر میہ وغیرہ برسے، پانی برسے، کوئی عذر ہو تو چھپانا جائز ہے۔ عورت کا جنازہ بھی ڈھکا رہے۔ مٹی کب اور کس طرح دی جائے، مٹی دیتے وقت کیا پڑھے؟ تختہ لگانے کے بعد مٹی دی جائے۔ مستحب ہے کہ سرہانے کی طرف دونوں ہاتھوں سے 3 بار مٹی ڈالیں۔ پہلی بار کہیں منہا خلقناکم، دوسری بار وفیہا نعیدکم، تیسری بار ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ پھر باقی مٹی کھرپی، پھاوڑے وغیرہ جس چیز سے ہو سکے قبر میں ڈالیں، اور جتنی مٹی قبر سے نکلی اس سے زیادہ ڈالنا مکروہ ہے۔ ہاتھ میں جو مٹی لگی ہے اسے جھاڑ دیں یا دھو ڈالیں، اختیار ہے۔ قبر چوکھنٹی نہ بنائیں بلکہ اس میں ڈھال رکھیں، جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے ویسے ہی ڈھال رکھیں۔ قبر پر پانی چھڑکنے میں حرج نہیں بلکہ بہتر ہے قبر ایک بالش تو اونچی ہو یا کچھ تھوڑی سی زیادہ۔ جہاز پر انتقال ہوا اور کنارہ قریب نہ ہو تو غسل کفن دے کر نماز پڑھ کر سمندر میں ڈبو دیں۔ علماء اور سادات کی قبور پر قبہ وغیرہ بنانے میں حرج نہیں، یعنی پختہ بنانے میں حرج نہیں، اور قبہ بنانے میں نہیں، گنبد بنانے میں حرج نہیں، اور قبر کو پختہ نہ کیا جائے، یعنی اندر سے پختہ نہ کی جائے۔ اگر اندر کچی اور اوپر سے پختہ ہو تو حرج نہیں۔ اگر ضرورت ہو تو قبر پر نشان کے لیے کچھ لکھ سکتے ہیں، مگر ایسی جگہ نہ لکھیں کہ بے ادبی ہو۔ ایسے قبرستان میں دفن کرنا بہتر ہے جہاں صالحین یعنی نیک لوگوں کی قبریں ہوں۔ مستحب یہ کہ دفن کے بعد قبر پر سورہ بقرہ کا اول و آخر حصہ پڑھیں، سرہانے الف لام میم سے لے کر مفلحون تک،
اور پائتی یعنی پیر کی طرف آمن الرسول سے ختم سورہ تک پڑھیں۔ قبر پر بیٹھنا، سونا، چلنا، پاخانہ پیشاب کرنا حرام ہے۔ قبرستان میں جو نیا راستہ نکالا گیا اس پر چلنا ناجائز ہے، چاہے نیا ہو، نہ معلوم ہو یا اس کا گمان ہو۔ اپنے کسی رشتہ دار کی قبر تک جانا چاہتا ہے مگر قبروں پر چلنا پڑے گا تو وہاں تک جانا منع ہے، دور ہی سے فاتحہ پڑھ دے۔ قبرستان میں جوتیاں پہن کر نہ جائے۔ ایک آدمی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے پہنے دیکھا تو فرمایا جوتے اتار دے، نہ قبر والے کو تو تکلیف دے نہ وہ تجھے۔ قبروں کی زیارت کو جانا سنت ہے، ہر ہفتہ میں ایک دن زیارت کرے، جمعہ یا جمعرات یا سنیچر یا دوشنبہ کے دن مناسب ہے۔ سب میں افضل جمعہ کا دن صبح کا وقت ہے۔ اولیاء کرام کے مزارات پر سفر کر کے جانا جائز ہے۔ اولیاء اپنی زیارت کرنے والوں کو نفع پہنچاتے ہیں، اگر وہاں کوئی خلاف شرع بات ہو جیسے عورتوں کا سامنا، باجا وغیرہ، تو اس کی وجہ سے زیارت نہ چھوڑی جائے کہ ایسی باتوں سے نیک کام چھوڑا نہیں جاتا بلکہ اسے برا جانے اور ہو سکے تو بری بات کو دور کرے۔ سلامتی اسی میں ہے کہ عورتوں کو زیارت قبور سے روکا جائے، قبروں کی زیارت سے عورتوں کو روکا جائے۔ زیارت قبر کا طریقہ یہ ہے کہ پائتی کی طرف سے جا کر میت کے منہ کے سامنے کھڑا ہو اور یہ کہے السلام علیکم اہل دار قوم مومنین انتم لنا سلفون وإن ان شاء اللہ بكم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العفو والعافیۃ یرحم اللہ المستقدمین منا والمستاخرین اللهم رب الارواح الفانیات واللذات البالیات والعظام النخرۃ ادخل هذه القبور منك روحا وریحانا ومنا تحیۃ وسلاما۔ پھر فاتحہ پڑھے اور بیٹھنا چاہے تو اسے اتنے فاصلے پر بیٹھے کہ جتنی دور پر زندگی میں اس کے پاس بیٹھتا تھا۔ میت کے سرہانے سے نہ آئے کہ میت کے تکلیف کا سبب ہے، یعنی میت کو گردن پھیر کر دیکھنا پڑے گا۔ قبرستان میں جائے تو الحمد شریف اور الف لام میم سے مفلحون تک اور آیت الکرسی اور آمن الرسول آخر سورہ تک اور سورہ یاسین اور سورہ تبارک الذی اور الہاکم التکاثر ایک بار اور قل اللہ 12 یا 11 یا 7 یا 3 بار، اور ان سب کا ثواب مردوں کو پہنچائے۔ حدیث میں ہے کہ جو 11 بار قل اللہ شریف پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کو پہنچائے تو مردوں کی گنتی کے برابر اسے ثواب ملے گا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، ہر قسم کی عبادت، ہر نیک عمل، فرض و نفل کا ثواب مردوں کو پہنچا سکتا ہے، ان سب کو پہنچے گا اور اس پہنچانے والے کے ثواب میں بھی کچھ کمی نہ ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ سب کو پورا ملے۔ یہ نہیں کہ اسی ثواب کی تقسیم ہو کر ٹکڑا ٹکڑا ملے، بلکہ یہ امید ہے کہ اس ثواب پہنچانے والے کے لیے ان سب کے مجموعہ کے برابر ملے۔ مثلا کوئی نیک کام کیا جس کا ثواب کم سے کم 10 ملے گا، اس نے 10 مردوں کو پہنچایا تو ہر ایک کو 10 ملیں گے، اور اس کو 110 اور 1000 کو پہنچایا تو اسے 10,000 ملے گا۔ قبر کو بوسہ دینا اس کا طواف منع ہے۔ قبر پر پھول ڈالنا بہتر ہے، جب تک تر رہیں گی تسبیح کریں گے اور میت کا دل بہلے گا۔ یوں ہی جنازہ پر پھولوں کی چادر ڈالنے میں حرج نہیں۔ قبر پر تر گھاس نوچنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ گھاس کی تسبیح سے رحمت اترتی ہے اور میت کو انس ہوتا ہے، اور گھاس نوچنے میں میت کا حق ضائع ہوتا ہے۔ اولیاء اور علماء کے مزاروں پر غلاف ڈالنا جائز ہے، جبکہ یہ مقصد ہو کہ مزار والے کی وقات عام لوگوں کی نظر میں ہو، لوگ ادب کریں گے اور برکت حاصل کریں گے۔ تعزیت، ماتم پرسی کرنا سنت، حدیث میں ہے اپنے بھائی مسلمان کی مصیبت میں تعزیت کرے، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے کرامت کا جوڑا پہنائے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے جو کسی مصیبت والے کی تعزیت کرے گا اسے اسی کے برابر ثواب ملے گا۔ تعزیت میں یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے والے کی مغفرت فرمائے اور اس کو اپنی رحمت میں ڈھانکے اور تم کو صبر دے اور اس مصیبت پر ثواب دے۔ حضور نے ان لفظوں سے تعزیت فرمائی ہے، للہ ما اخذ وعطا وکل شیء عنده باجل مسمى، خدا ہی کا ہے جو اس نے لیا اور دیا، ہر چیز اس کے ہاں ایک مقرر میعاد کے ساتھ ہے۔ مستحب یہ کہ میت کے تمام اقارب کو تعزیت کریں، چھوٹے بڑے مرد عورت سب کو، مگر عورت کو اس کے محارم ہی تعزیت کریں۔ تعزیت کا وقت موت سے لے کر 3 دن تک ہے، اس کے بعد مکروہ ہے۔ غم تازہ ہوگا، لیکن اگر تعزیت کرنے والا یا جس کی تعزیت کی جائے وہاں موجود نہیں یا اسے علم نہیں تو بعد میں حرج نہیں۔ قبرستان میں تعزیت کرنا بدعت ہے۔ دفن سے پہلے بھی تعزیت جائز ہے، مگر افضل یہ کہ دفن کے بعد ہو، لیکن اگر میت کے گھر والے بے صبری کے ساتھ رونا پیٹنا کرتے ہیں تو ان کی تسلی دفن سے پہلے ہی کرے۔ جو ایک بار تعزیت کر آیا اسے دوبارہ تعزیت لے جانا مکروہ ہے۔ میت کے گھر والے تیجا، چالیسواں وغیرہ کے دن دعوت کریں تو ناجائز اور بری بدعت ہے۔ شرع میں دعوت خوشی کے وقت ہے نہ کہ غم کے وقت، لیکن اگر فقیروں محتاجوں کو کھلائیں تو بہتر ہے۔ تیجے وغیرہ کا کھانا کرنا میت کے چھوڑے ہوئے مال سے جائز نہیں، البتہ جب وہ مال بڑھ جائے تو جو چاہے اپنے حصے سے کرے۔ میت کے پڑوسی یا دور کے رشتہ دار اگر میت کے گھر والوں کے لیے اس دن اور رات کے لیے کھانا لائیں تو بہتر ہے، انہیں اسرار کر کے کھلائیں۔ میت کے گھر والوں کو جو کھانا بھیجا جاتا ہے یہ کھانا صرف گھر والے کھائیں اور انہی کے لائق بھیجا جائے، زیادہ نہیں۔ اوروں کو کھانا کھانا منع ہے، اور صرف پہلے دن کھانا بھیجنا سنت، اس کے بعد مکروہ۔
نوحہ یعنی میت کی خوبیاں مبالغہ کے ساتھ بیان کر کے آواز سے رونا، جس کو بین کہتے ہیں، یہ بالاجماع حرام ہے۔ یوں ہی واویلا اور مصیبتہ کہہ کے چلانا، کپڑے پھاڑنا، منہ نوچنا، بال کھولنا، سر پر دھول ڈالنا، چھاتی پیٹنا، ران پر ہاتھ مارنا، یہ سب جاہلیت کے کام اور حرام۔ حدیث میں ہے جو منہ پیٹے گریبان پھاڑے جاہلیت کا پکارے نوحہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ دوسری حدیث میں جو سر منڈا یا کسی کے مرنے پر جیسے ہندو سدھ بدرا کرتے ہیں نوحہ کرے اور کپڑے پھاڑے میں اس سے بری ہوں۔ آواز سے رونا منع، آواز نہ نکلے تو اس میں حرج نہیں، ایسا رونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ صاحبزادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور حضور کے آنسو نکلے اور فرمایا کہ آنکھ کے آنسو اور دل کے غم پر اللہ عذاب نہیں دے گا، البتہ زبان کی وجہ سے عذاب دیتا ہے، رحم فرماتا اور رونے والوں کی وجہ سے مردے کو تکلیف ہوتی، مردہ بھی روتا ہے۔ 3 دن سے زیادہ سوگ جائز نہیں ہے، مگر عورت کے مرنے پر 4 مہینے 10 دن سوگ کرے، مصیبت پر صبر کرے تو اسے 2 ثواب ملتے ہیں، ایک مصیبت کا، دوسرا صبر کا۔ اور جزا بے صبری، فضا گھبراہٹ سے دونوں جاتے رہتے ہیں۔ جس مسلمان مرد یا عورت پر کوئی مصیبت آئی اسے یاد کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون کہے، اگرچہ مصیبت کو زمانہ گزر گیا ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر نیا ثواب عطا فرماتا ہے اور ویسا ہی ثواب دیتا ہے جیسا اس دن کہ جس دن مصیبت آئی تھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔